السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو اس کلپ سے پتہ چل گیا ہوگا، آج میں بنا رہی ہوں اسپیشل سموسیاں، جو بہت ہی اسپیشل اسٹفنگ کے ساتھ میں بناؤں گی۔ بہت ہی ڈیفرنٹ اسٹفنگ ہے اور بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہیں۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری ریسیپی۔ اس ریسیپی کے لیے ادھر میں نے لے لیے ہیں 4 بڑے سائز کے آلو بوائل، اور ساتھ ہی ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز چاپڈ، اور ساتھ ہی 2 ہری مرچی ادھر ہے میرے پاس، جنہیں میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی ادھر ہم یوز کریں گے تقریباً 1 ٹی اسپون نمک، ہاف ٹی اسپون کالی مرچ اینڈ 1 چٹکی ہے اس کالا نمک، اور 1 ٹی اسپون بھر کر خشک دھنیا، ہاف ٹی اسپون لال مرچ، اور چاٹ مسالہ ہے ہمارے پاس 2 چٹکی، اور تقریباً 1 چٹکی ہے ہمارے پاس اجوائن۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری ریسیپی۔ اس کے لیے ہم لیں گے ادھر ایک پین میں آئل ڈالیں گے تقریباً 1.5 ٹی اسپون، اور اسے اس طرح سے اسپریڈ کر لیں گے، اور اس میں ہم اپنا جو چاپڈ انین ہے وہ ڈال لیں گے، اور اچھے سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اور انین کو آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا کچا پن ختم نہ ہو جائے، اور ہم نے ادھر جیسے پیاز کو سوتے کرتے ہیں اس طرح سوتے کر لینا ہے۔ تو انین ہمارے ادھر فرائی ہو چکے ہیں، دیکھیں ان کا کلر جو ہے، جب آپ کو لگے کہ ان کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے، اس سٹیج پہ آ کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں سارے مسالے، اور اچھے سے اسے کر لینا ہے مکس، اچھے سے پکا لینا ہے۔ آنچ آپ نے بالکل میڈیم رکھنی ہے، میڈیم لو ٹو میڈیم اس طرح رکھنی ہے، ہائی آنچ پہ آپ نے یہ پروسیس نہیں کرنا۔ اور ادھر ہمارے مسالے اور جو پیاز ہیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں۔ اب چولہا بند کر کے اس میں ایڈ کر دوں گی ادھر آلو، جو میشڈ آلو ہیں وہ میں ادھر ایڈ کر دوں گی، اور اچھے سے اس کو ہم نے ادھر مکس کر لینا ہے اس طریقے سے۔ ادھر دھیان رکھنا ہے کہ چولہا ہمارا بند ہونا چاہیے۔ ہم نے چولہا تو اس لیے جلایا تھا، ایک تو پیازوں کا کچا پن ختم ہو جائے، دوسرا ہمارے جو مسالے ہیں وہ بھی بیچ میں پک جائیں۔ تو ادھر ہمارے آلو اور باقی جو سارے مسالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں، اور ادھر ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں۔ ہری مرچیں ایڈ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے ادھر ایڈ کر دینا ہے ہرا دھنیا اس طریقے سے، اور ہرا دھنیا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی سموسیوں کا ٹیسٹ فریش اور اچھا ہوگا۔ چاہے آپ فریز بھی کر لیں، لیکن جب بھی آپ اس کو فرائی کریں گے تو بہت ٹیسٹی سموسیاں لگے گی، ایسا لگے گا کہ آپ نے بالکل فریش سموسیوں کا مٹیریل جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو ادھر ہمارا مٹیریل مکس ہو چکا ہے، اسے اب ہم شفٹ کر لیں گے ایک پلیٹ میں، کسی بھی پلیٹ میں، باؤل میں، کھلے برتن میں آپ اسے شفٹ کر لیں۔ اور ساتھ ہی میں نے ادھر میدے کی سلری بنا لی ہے اس طریقے سے۔ اس کی تھکنیس آپ نے اتنی رکھنی ہے کہ ایک تو میس کریٹ نہ ہو، دوسرا ایزیلی ہماری جو بائنڈنگ ہے وہ ہو جائے۔ تو ادھر ہے تقریباً 3 درجن میرے پاس سموسہ پٹیاں، اور چلے دیکھتے ہیں اس کی فولڈنگ۔ آپ نے سب سے پہلے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر کے اوپر جو یہ کارنر نکلا ہوا ہے اس کو ٹرائنگل شیپ اس کی نکال دینی ہے آپ نے، لائک آپ کو ایسا نظر آئے کہ یہ ٹرائنگل بن چکی ہے۔ جب اس طریقے سے فولڈنگ ہو جائے تو اسے اٹھا کے اگین آپ نے بڑی سی ٹرائنگل شیپ میں فولڈ کر کے اس میں اپنا جو اسٹفنگ ہم نے ریڈی کی ہے وہ ڈال دینی ہے، اور اس کو فولڈ کر کے اچھے سے اس کی بائنڈنگ ہم کر لیں گے میدے کی سلری سے اس طریقے سے، اور بہت ہی جھٹ پٹ ایزی بن کے ریڈی ہوتی ہیں، اور اس کی فولڈنگ بہت ہی ایزی ہے۔ تھوڑا سا میرا ہاتھ جو ہے وہ کیمرے سے دور ہو گیا تھا، تو میں آپ کو کلیئر اس کی جو لاسٹ بائنڈنگ ہے وہ نہیں دکھا سکی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے، یہ دیکھیں ٹرائنگل بن رہی ہے اگین، اور اگین آپ نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے، اور اپنا مٹیریل اس میں ایڈ کر کے آپ نے جو اوپر والی لیئر ہے اسی کے اوپر آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے۔ اس طریقے سے مٹیریل ایڈ کر دینا ہے مٹیریل، اور اس کو فولڈ کر لینا ہے اس طریقے سے، یہ دیکھیں، اور ایسے آپ نے کر لینی ہے اس کی بائنڈنگ۔ اور میں بہت تھک چکی تھی کھڑے ہو کے سارا کام کر کے، تو میں نے سوچا بیٹھ کے کر لیتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اپنا سارا مٹیریل لے آئی، اور ادھر بیٹھ کے میں نے ڈھیر ساری سموسیاں بہت ہی کوئک ریڈی کر لی ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ادھر بیٹھ کے ریڈی کر رہی ہوں سموسیوں کو، اور ماشاءاللہ بہت جلدی بن کے ریڈی ہو گئی تھی الحمدللہ۔ تھوڑا ساتھ ساتھ بچے تنگ کرتے ہیں، بٹ اٹس اوکے، انسان کو مزہ آتا ہے، روزے میں ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے الحمدللہ۔ اور ویسے تو میں رمضان سے پہلے یہ ساری تیاری کر لیتی ہوں، کیونکہ اس بار رمضان جو ہے وہ آؤٹ آف اسٹیشن سٹارٹ ہوا، تو 2 دن بعد ہم گھر آئے، تو اس لیے تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئی۔ تو ادھر ڈھیر ساری سموسیاں ریڈی ہو گئی ماشاءاللہ۔ اب ہم انہیں رکھ دیں گے فریزر میں 1 گھنٹے کے لیے۔ 1 گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور سموسیاں ہماری صحیح جان میں آ گئی ہیں، زبردست ماشاءاللہ ریڈی ہوئی ہیں۔ اب ہم انہیں پائپنگ بیگز میں، زپ لاک بیگز میں، یا پھر کسی بھی ٹفن میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں، جو ایئر ٹائٹ جارز ہوتے ہیں ان میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو ادھر میں نے تقریباً 3 سے 4 زپ لاک بیگز ریڈی کر لیے تھے سموسیوں کے۔ بہت مزہ آیا مجھے بناتے ہوئے، میں کام کرتے ہوئے انجوائے بھی کرتی ہوں الحمدللہ۔ اور گھر کے کام کرنا ایک عزت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں انسان کو۔ اور ضروری نہیں کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے رمضان میں، ہم کن کاموں میں لگیں، ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان میں افطاریاں کرنی ہوتی ہیں، اپنوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، مسجد کے امام صاحب وغیرہ کو افطاریاں بھجوائی جاتی ہیں، تو میرے خیال سے چھوٹی چھوٹی تیاریاں ہونا ضروری ہے۔ تو میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو، گپ شپ اچھی لگی ہو، تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔